Para 30th, Surah Al-Adiyat, full surah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ العادیات شروع کریں گے انشاءاللہ. The subject matter of this surah and its style clearly indicates that it is not only a Makki surah but was revealed in the earliest stage of Makkah. یعنی کہ سورہ کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا انکار یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار بھی کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری کام ہی نہیں بلکہ یعنی ویزیبل اینڈ اپیرنٹ ڈیڈس ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے سیکرٹس تک کی جانچ پڑتال ہوگی. These secrets too will be subject to scrutiny. اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس پریویلنگ کیوس یعنی عام بد امنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا. ہر طرف بلڈ شیڈ، لوٹ، کشت و خون برپا تھا، لوٹ مار، پلنڈر تھا ہر جگہ، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے گا. یہ ایک ایسی حالت تھی میری بہنوں جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کو بہت برا محسوس کرتے تھے. اس کنڈیشن کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے ان اویئر ہو کر، نہ واقف ہو کر انسان اپنے رب کا نہ شکرہ ہو گیا. وہ اللہ کی دی ہوئی ایبلٹیز، قوتوں کو ظلم کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر blinded by the love of worldly wealth ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک، filthy اور گھناؤنا طریقہ. اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے. He is ungrateful to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا یہ بیہیویئر ہرگز نہ ہوتا اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے، موٹیوز اور وہ اغراض اور مقاصد، انٹینشنز تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے. اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا ہے، کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. چلے سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت تھامتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. دیکھیں اس سے مراد وہ جنگ پہ جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں ریسز میں حصہ لیتے ہوں. اور سیکنڈ آیت میں گھوڑوں کے رات کو دوڑنے کا مفہوم آٹومیٹیکلی شامل ہے کیونکہ
اس کے سموں کے پتھروں پر ضرب سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ زیادہ تر رات کو نظر آتی ہیں. یعنی they strike sparks of fire with their hoofs. If we suppose the march to be in the dead of the night, the sparks of the fire would be still more conspicuous. Ayat number 3. پھر وہ اللہ صبح غارت گری کرتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں گھوڑوں کی اسپیشل صفات کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے عرب سویلائزیشن کی جھلک بھی گلمپس بھی دکھائی دیتی ہے. اہل عرب جب پلنڈر، لوٹ مار یا قتل و غارت کے لیے کسی قبیلے پر اٹیک کی پلاننگ کیا کرتے تھے نا، تو اس کے لیے ارلی مارننگ، صبح، منہ اندھیرے کے اوقات یعنی اسمال آرز آف دا مارننگ کا انتخاب کرتے تھے. اس قسم کی غارت گری کے لیے رات کا یہ وقت اس لیے ٹھیک سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت ہر کوئی بڑی سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے. ایون اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض تکلیف کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے نا، تو رات کے اس ٹائم اسے بھی نیند آ جاتی ہے. آیت نمبر 4. پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. دیکھیں پرانے زمانے کی وارز میں گھوڑے بڑے ایفیکٹو، مؤثر اور کارآمد ہتھیار یعنی یوزفل ٹولز کے طور پر استعمال ہوتے تھے. اٹیک کے وقت گھوڑے پر جو رائڈرز تھے، جو سوار تھے، تو سواروں کے حکم پر مخالف فوج کی طرف یعنی اینمی کی طرف سے جو ایروز اور تیر اور نیزوں کا اٹیک ہو رہا ہوتا تھا نا، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے. گھوڑے کا اوبیڈینس ٹو دا اونر، اپنے مالک کی فرما برداری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دینے کا جذبہ اور اس کی لائلٹی، وفاداری میں اپنی جان کی بازی تک لگا دینا، یہ ہے ایکچولی مائی ڈیئر سسٹرز ان قسموں کے مضمون کا مین پوائنٹ، جس کی طرف یہاں اٹینشن دلانا مقصود ہے. گھوڑوں کے ان ایٹریبیوٹس یا اوصاف کے ذکر کے بعد کمپیریزن کے طور پر انسان کے کیریکٹر کا ذکر یوں کیا گیا ہے آیت نمبر 6 میں: یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جو اس کا خالق نہیں ہے بلکہ صرف اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. دوسری طرف یہ باشعور، صاحب عقل، انٹیلیجنٹ اور اشرف المخلوقات انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا. دیکھیں کنود ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو پرابلمز اور مشکلات کا تو ہر وقت ذکر کرے مگر اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا کبھی نام تک نہ لے. اللہ اور اس کی تقدیر یا اپنی قسمت پر کمپلین ہی کرتا رہے. اچھا ذرا لفظ کنود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب مائی ڈیئر سسٹرز ہے انگریٹفل. صرف انگریٹفل ہی نہیں، ایکسٹریملی انگریٹفل، کیونکہ اس میں مبالغے کا سیرا آ جاتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس کو صرف پرابلمز اپنی یاد ہے، اچھی باتیں، فیورز یاد نہیں ہوتی. مثلاً دیکھیں آپ فریج کھولیں اور 8 قسم کے جوس آپ کو نظر آ رہے ہیں مگر آپ کہیں او مائی گاڈ پیپسی تو ہے نہیں. یہ کنود ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان نعمتوں کا شکر کریں جو ہیں مگر آپ اس کی کمپلین کرتے ہیں جو نہیں ہے. ذرا سمجھیں کہ کس طرح یہ بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں.
ہم بچپن سے ہی انہیں انگریٹفل انسان بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو فار انسٹنس ٹوائے اسٹور لے کے جاتے ہیں اور ان کو مثلاً ہم نے کوئی ٹوائے لے کے دیا ہے، 500 کا ہو گیا، 1000، 10,000 روپیز کا ہو گیا، جب ہم ٹوائے اسٹور سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا وہ ٹوائے اسٹور سے باہر خوش جا رہا ہو؟ بچوں کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ لاکھوں روپے کے کھلونے جو ابھی اسٹور میں رہ گئے ہیں اور وہ باہر آ گیا، سمجھے آپ؟ بجائے اس کے کہ وہ گریٹفل ہو جو آپ نے خرید کے سے دیا، وہ کہے گا اوہو مجھے تو وہ ٹوائے بھی لینا تھا، مجھے وہ بھی چاہیے تھا، آپ مجھے اگلی بار وہ بھی دلانا اور وہ بھی دلانا اور وہ بھی مجھے چاہیے۔ ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو وانٹ مور۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر بچے کی سائیکی میں امبیڈ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی ان کو فیملی میں چاہیے، میرج میں چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر آدمی کمپلین کرتے ہیں میری بیوی یہ ہے، میری بیوی اس میں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں اچھی باتیں ہیں کوئی؟ وہ لوگ ہر وقت انگریٹفل ہوتے ہیں اور وہ مزریبل ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس طرح کہ اگر ان کے پاس 2 بیڈروم ہاؤس ہے تو وہ اللہ کی شکر گزار بن کے خوش رہیں گے، نہ کہ اس بات سے مزریبل رہیں کہ 5 بیڈروم کا گھر کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ نہ شکری کا ہے تو آپ 12 بیڈروم کے گھر میں بھی انہیپی ہوں گے، کیونکہ کسی نہ کسی کے پاس 13 بیڈروم کا گھر بھی ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ تو اگر اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا ماسٹر ہے، تو سلیو کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ناشکرا انسان ہر وقت شکوے شکایت کرتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، آئی می اینڈ مائی سیلف۔ وہ حاسد ہوتا ہے، ہر وقت جلس ہوتا ہے، لوگوں سے قربانی مانگتا ہے، وہ ہر وقت بے چینی ریسٹلیسنس کی کیفیت میں ہوتا ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، اس کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ذرا بیمار ہوا تو واویلا شروع کر دیا، یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے کتنی اور نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ سوچیں کہ اس سے بھی تو خطرناک بیماری ہو سکتی تھی، اور سوچیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے آئی ہے۔ اس سے ہماری ایٹیٹیوڈ میں نہ شکرا پن کی بجائے شکر گزاری آئے گی میری بہنوں۔ ایٹ ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایٹیٹیوڈ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کس قدر نہ شکرے پن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ان میں سے اللہ اگر ایک نعمت بھی ہم سے لے لے تو بجائے الٹی سیدھی بولنے کے یہ سوچیں کہ اللہ چاہے تو ہم سے ہر چیز چھین سکتا ہے نا، وہ اس پہ قادر ہے، وہ بااختیار ہے، ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس۔ صبر اور شکر سے دوسری نعمتوں پر شکر گزاری کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم شکر گزاری کو صرف نا زبانی معاملہ سمجھتے ہیں، لپ سروس کا سمجھتے ہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کا شکر ہے کہہ دیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کہہ کے ہمارا شکر ادا ہو گیا۔ میری بہنوں، شکر کے لیے دل سے احسان مند ہونا، گریٹفل ہونا ضروری ہے، اور یہ احسان مندی بینگ گریٹفل ہمارے اعمال میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں بس جی یہاں درد ہے، وہاں درد ہے، چلا نہیں جاتا، بڑی بزنس میں پرابلمس ہے، بٹ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ دس از جسٹ لپ سروس۔ دیکھیں جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز ہی نہیں کریں گے، ہماری
دا میئر ایگزسٹنس، ہمارا کھانا پینا، گھر بار، سورج کی روشنی، چاند، آکسیجن ان دا ایئر، بارش، آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، صحت، تندرستی، کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاؤنٹ لیس نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہمارے ہاتھ پیر، ہم خود کھا سکتے ہیں، خود چل سکتے ہیں، خود واش روم جا سکتے ہیں. جب تک ان کی امپورٹنس کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو دل سے کیسے احسان مند ہوں گے؟ ذرا سوچیں، آنکھیں بند کریں 5 منٹ کے لیے. جسٹ کلوز یور آئیز فار 5 منٹس، اوکے فار 2 منٹس، اور سوچیں اگر ہم یہ ہوتے، اگر ہم دیکھ نہ سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی آنکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، خود کھانا نہیں کھا سکتے. ان کی امپورٹنس کے بارے میں سوچیں تو ہماری ایکویشن کیسے بنے گی؟ ایکویشن ہماری یوں بنی کہ شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کا علم ہونا، دل سے شکر ادا کرنا جو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، پلس عمل سے پروف کرنا، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا. انشاءاللہ. آیت نمبر 7، اور وہ خود اس پہ گواہ ہے، یعنی وہ اپنے اس طرز عمل سے، اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے خوب واقف ہے. سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے خیالات، جذبات اور کردار کے بارے میں خود سب کچھ جانتا ہے. چنانچہ انسان خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے. آیت نمبر 8، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے. دیکھیں، مال و دولت کی محبت میں اکثر انسان جو ہے نا، جو انسان ہے وہ اکثر اوقات حلال اور حرام کی تمیز تک بلا دیتا ہے. سو مچ سو کہ حرام کھاتے ہوئے وہ اپنے نفس لوامہ اور اپنے ضمیر کی ملامت، جو کہتے ہیں نا ہمارا کانشیسنس یہ مجھے تنگ کرتا ہے، میرا کانشیس مجھے تنگ کرتا ہے، تو وہ اپنے ضمیر کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتا. آیت نمبر 9، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے؟ یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال اور ڈیڈز کا علم ہے، اور اس دن وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. مائی ڈیئر سسٹرز، ان صورتوں میں سے جو ہر صورت ہے اس کی تلاوت کے بعد یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا اور اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اچھا، جو 4 لیسنز ہمیں اس سورہ سے جو ہم نے لرن کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرسٹ ہے میری بہنوں، اس دنیا کو ڈسٹریکٹ نہ کرنے دیں اللہ کی عبادت سے. اس دنیا میں اتنے گم نہ ہو جائیں کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنا یاد ہی نہ رہے، یا اس کو آپ بوجھ سمجھیں. نماز پڑھیں نا تو محبت کی نماز پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے. کوئی تو نماز ہوگی نا جو آخری نماز ہوگی، جانا تو ہے نا ہم سب نے. سیکنڈ لیسن کیا ہمیں ملتا ہے؟ اللہ کی ناشکری نہ کریں، کسی وقت اللہ کی ناشکری نہ کریں. ہر وقت بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اور تھرڈ لیسن ہے جب اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں تو انہیں یاد کریں اور شکر ادا کریں. جب کوئی آپ کو کہے تمہیں یہ بھی تو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، اپنے بچے دیکھیں، اپنے گھر بار دیکھیں، ہسبینڈ دیکھیں، کھانا پینا دیکھیں، اپنے ہر چیز دیکھیں، ریئلائز کریں کہ اللہ نے کتنے نعمتیں دی ہیں اور اس پہ شکر کریں. اور فورتھ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن ٹو بی لرنڈ. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہم سے ہر کام کا حساب لے گا. سورہ القاریہ فل سورہ. This surah describes the judgment day as the day of noise and clamor, when man will be distracted and the landmarks of this world will be lost. But every deed will be weighed in a just balance and find its real value and setting. Those whose good deeds weigh heavy by the divine scales will rejoice in a pleasant life, and those whose good deeds weigh light will have his home in a bottomless pit. دیکھیں القاریہ اس سورہ کا صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا ٹائٹل بھی ہے، کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت کا ہی ہوا ہے، اور یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اس میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا گیا ہے کہ عظیم حادثہ کیا ہے. وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے. اس طرح لوگوں کو کسی ڈریڈفل کلامٹی یعنی ہولناک واقعے کے ہونے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فکروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کنفیوژن میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے ایک لائٹ ہوتی ہے نا، لائٹ کے آنے پر جو موتس ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے پھرتے ہیں نا. اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اپ روٹ ہو جائیں گے، اکھڑ جائیں گے، ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کے رہ جائیں گے. پھر بتایا گیا ہے میری بہنوں کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب ہوگا تو اس میں فیصلہ اس بیسس پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہے اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کے مقابلے میں ہلکا ہے. پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی، اس گہری پٹ میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی. چلیں سورہ شروع کرتے ہیں. فرسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑکھڑانے والی. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے ایک عظیم حادثے کی. دا گریٹ ڈیزاسٹر. قاریہ literally means the striking one. قر is to strike one thing upon another so severely as to produce a noise. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو، اور ہر وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو وہ قاریہ ہے، اور یعنی کوئی عظیم حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور اس سے مراد مائی ڈیئر سسٹرز قیامت ہے. I will start again. کھڑکھڑانے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی آپ اس دن کی پوری کیفیت یعنی جو کنڈیشن سمجھ لیں اس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے
اس کے کچھ سائنس یعنی آثار ہی بتائے جا سکتے ہیں جن سے اس دن کی انٹینسٹی کا، شدت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ کیفیت جو ہے نا فرسٹ سور کے وقت ہوگی، یعنی اس دن لوگ اس قدر پریشان، پینک میں ہوں گے، بدحواس اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے جیسے موت پروانے اپنی کثرت اور بد نظمی کی وجہ سے شمع تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں۔ دیکھیں، moths are frail light things. To see them scattered about in a violent storm gives some idea of the confusion, distress, and helplessness that we will be in. آیت نمبر 5، اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون، یعنی زمین میں پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، پھر وہ زمین بوس ہو جائیں گے، اس دن گرد و غبار بن کر اڑتے پھریں گے۔ پہاڑوں کے بھی دیکھیں چونکہ مختلف رنگ ہوتے ہیں نا، کوئی لال، کوئی کہیں سے سفید، کوئی کالا، اور اسی طرح ان کے بھی ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب پہاڑ ہوا میں اڑیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسا دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے گالے اڑ رہے ہوں۔ دیکھیں، the mountains are solid things, but that day they will be scattered about like flakes of wool. This is a metaphor to show that what we consider very substantial in this life will be an airy thing that day. اچھا، اب آیت 6 سے نا مائی ڈیئر سسٹرز، قیامت کے سیکنڈ سٹیج کا ذکر شروع ہوتا ہے، جب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 6، تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ دیکھیں یہاں یہ پوائنٹ سر آپ نوٹ کیجئے کہ ان آیات میں ایک ہی قسم کے وزن یا میزان کے اسکیل کے ایک ہی پلڑے کا ذکر آیا۔ اس بارے میں عام رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پہ نیکیوں کا وزن ہے، یعنی حساب کے وقت ہر شخص کی نیکیوں کا وزن کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ وزن مطلوبہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں، اور یہ مطلوبہ معیار بھی ہر شخص کا الگ الگ ہوگا، ہر شخص کا اس کے شاکلہ کے مطابق ہوگا۔ ظاہر ہے ہر شخص کی استطاعت یعنی پیدائشی صلاحیتوں، ابیلٹیز اور اس کی انوائرمنٹ، ماحول کے نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات کے مطابق ہوں گے، اور دوسرے شخص کی استطاعت سے ڈفرینٹ ہوگی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کی حد تک ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکلف ہوگا۔ دیکھیں سورہ البقرہ آیت 286 سیز، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ چنانچہ ہر شخص کے شاکلہ یعنی اس کے جینز کی طرف سے اسے حاصل ہونے والی ایبلٹیز، صلاحیتوں اور انوائرمنٹ کے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے نیکیوں کے وزن کا ایک خاص معیار مقرر کیا جائے گا۔ اگر تو اس کی نیکیوں کے وزن کو اس کے معیار کے مطابق پایا گیا تو اسے کامیابی مل جائے گی، یعنی the good deeds will be weighed and appraised in the most just way, for it will take into account motives, temptations, provocations, surrounding conditions, and all possible connected circumstances. Against them, presumably, will be deeds of the opposite kind, appraised in the same way. If the good predominates, the judgment will be in the man's favor,
and he will be ushered into a life of good pleasure and satisfaction. आयत नंबर 7, तो वो होगा ऐशो इशरत की ज़िंदगी में, और जिसकी नेकियों के पलड़े हल्के हुए तो उसका ठिकाना एक गड्ढा होगा। और तुम क्या जानते हो कि वो क्या है? आग है दहकती हुई। देखिए, इन अल्लाह's कोर्ट फैसला इस बेसिस पर होगा कि आदमी जो अमाल लेकर आया है वो हेवी है या लाइट, वज़नी है या बेवज़न, या इसकी भलाइयों का वज़न उसकी बुराइयों के वज़न से ज़्यादा है या कम। अच्छा, ये कुरान मजीद में बहुत मकामात पे ये टॉपिक आया है, जिसको स्टडी किया जाए तो इसका मतलब हमें पूरी तरह क्लियर हो जाता है। सूरह अल अराफ में है, इट सेज, और वज़न उस रोज़ हक होगा, फिर जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। दिस इज़ सूरह अल अराफ आयत नंबर 8 and 9. Now Surah Al-Kahf says, ए नबी, इन लोगों से कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और जद्दोजहद राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और इसके हजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए इनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम इन्हें कोई वज़न ना देंगे। दिस इज़ आयात नंबर 104 and 105 सूरह अल-कहफ की। नाउ सूरह अंबिया सेज़, क़यामत के रोज़ हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना होगा जिसका राई के दाने बराबर भी कुछ किया धरा होगा, वो हम ले आएंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफ़ी हैं। दिस इज़ आयत नंबर 47 सूरह अंबिया की। देखिए, इन आयात से ना हमें मालूम हुआ कि कुफ्र और हक से इनकार इन इटसेल्फ इतनी बड़ी बुराई है कि वो बुराइयों के स्केल को, पलड़े को लाजमन झुका देगी, और काफिर की कोई नेकी ऐसी ना होगी कि भलाइयों के पलड़े में उसका कोई वज़न हो जिससे उसकी नेकी का जो स्केल है वो झुक सके। अलबत्ता मोमिन के जो स्केल्स हैं पलड़े में, ईमान का वज़न भी होगा और उसके साथ उन नेकियों का भी वज़न होगा जो उसने दुनिया में की। दूसरी तरफ उसकी जो बदी भी होगी वो बदी के पलड़े में रख दी जाएगी। फिर देखा जाएगा कि आया नेकी का पलड़ा झुका हुआ है या बदी का। अच्छा, आयत 9 में जो असल अल्फाज हैं वो हैं उम्मुहु हाविया, यानी उसकी माँ हाविया होगी। हाविया, हाविया माय डियर सिस्टर्स के मानी होते हैं ऊंची जगह से नीची जगह गिरना, और हाविया उस डीप पिट को, उस गहरे गड्ढे के लिए बोला जाता है जिसमें कोई चीज़ गिरे। जहन्नुम को हाविया का नाम इसलिए दिया गया है कि वो बहुत डीप होगी और अहले जहन्नुम इसमें ऊपर से फेंके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और ये बात कि इसकी माँ जहन्नुम होगी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह माँ की गोद बच्चे का ठिकाना होती है ना, माँ की लैप में बच्चा होता है, इसी तरह आखिरत में अहले जहन्नुम के लिए जहन्नुम के सिवा और कोई रहने की जगह ना होगी। और वो मेरली एक गहरी खाई ही नहीं होगी, बल्कि
بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی. استغفر اللہ, استغفر اللہ. So what are the lessons to be learned from this surah? فرسٹ لیسن مائی ڈیئر سسٹرز یہ ہے کہ صرف ہمارے اچھے اعمال ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. دیکھیں, دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی فردر ٹائم نہیں ہوگا اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا. اپنے ترازو کو ہیوی بنانے کا ٹائم اب ہے. نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا ٹائم اب ہے میری بہنوں. اچھا, اسے نا ڈے آف ریگریٹس, ندامت کا دن بھی کہتے ہیں, قیامت کے دن کو, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ریگریٹ سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں. سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ قیامت کا دن ان ایکسپیکٹڈلی آئے گا, یعنی وہ اتنا ان ایکسپیکٹڈلی آئے گا کہ ہم سرپرائزڈ ہو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سورہ الزلزال آیت نمبر 3 میں یہی پڑھا ہے نا. تو لیسن یہ ملا کہ ہمیں ہر وقت آخری گھڑی کے لیے تیار رہنا ہے. تھرڈ لیسن یہ ملا کہ ہمیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. دیکھیں, اللہ کا خوف اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں. ہر کسی کو یہ خوف نہیں ہوتا, کیونکہ ہر ایک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پہ تو توجہ ہی نہیں دی ہوتی. سورہ الانفال آیت 2 سیز, مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دیکھیں, اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے, کیونکہ یہی آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. فورتھ لیسن از, قیامت والے دن ہمارے اعمال, ہماری ڈیڈز سب سے بھاری ہوں گے. دیکھیں, آیت 6 اور 7 میں اسی سورہ میں اللہ نے بہت خوبصورت کانٹراسٹ بتایا. جب بھاری پہاڑ کا ذکر کیا کہ وہ اون بن جائیں گے اور بے وزن ہو جائیں گے, جبکہ اعمال بھاری ہو جائیں گے. دنیا میں اعمال انٹینجبل یعنی غیر محسوس ہیں, لیکن اس دن ان کو ٹھوس کا درجہ دیا جائے گا, وہ ٹینجبل ہو جائیں گے. لیسن اس میں یہ ہے میری بہنوں کہ کسی اچھے عمل کو چھوٹا یا یوز لیس نہ سمجھیں. ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس زندگی میں ان اچھے اعمال کا بدلہ نہ ملے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا جائے. ہمارا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے جو قیامت میں ملے گا, اور وہ نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ فار ایور کے لیے ہوگا. ففتھ بات جو ہے نا, وہ جہنم کی آگ ہے. دیکھیں, اس کی آخری آیات میں, اس سورہ کی آخری آیات میں جہنم کی خوفناک اور ٹیریفائنگ آگ کو ڈسکرائب کیا, اور وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخرت کی سزا کتنی بری ہو سکتی ہے. خود کو آگ سے بچانے کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو میری بہنوں, کنکلوژن کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, کہ اس دن کے ہارفائنگ سین سے صرف وہی چیز بچا سکتی ہے جو ہمارے نیک اعمال ہیں. اللہ نے قرآن میں آخرت کو بچانے کے طریقے بتائے ہیں, سیدھے راستے پہ چلنے کے طریقے بتائے ہیں, تاکہ ہم قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں. دیکھیں, یہ سورہ میری بہنوں بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلانے میں مدد کرتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک دن. ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنی ہے,
اور اپنے اچھے اعمال میں اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔